سوچئے، جنگ کا میدان ہے جہاں دشمنی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی کچھ ایسی کہانیاں سامنے آتی ہیں جو انسانیت کی ہر حد کو پار کر جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسے ہی پاکستانی فوجی کی داستان ہے جن کی بہادری اتنی غیر معمولی تھی کہ خود دشمن بھی انہیں سلام کرنے پر مجبور ہو گیا۔ آئیے آج کیپٹن کرنل شیر خان کی کہانی جانتے ہیں۔ یہ الفاظ سوچ کر دیکھیں۔ 1999 کی کارگل جنگ کے دوران ایک انڈین آفیسر نے اپنے دشمن ایک پاکستانی فوجی کے لیے کہے تھے۔ یہ ایک ناقابل یقین عمل تھا، ایک ایسا خراج تحسین جو جنگ کے قوانین سے کہیں آگے کی بات ہے۔ تو ہوا یہ تھا، جب انڈین بریگیڈیئر MPS باجوہ کو کیپٹن خان کی میت ملی تو ان کی بہادری نے انہیں اس قدر متاثر کیا کہ انہوں نے ایک ایسا کام کر دیا جو جنگ کی تاریخ میں شاید ہی کبھی ہوا ہو۔ انہوں نے اپنے دشمن کی بہادری کو تسلیم کرتے ہوئے ایک توصیفی خط لکھا۔ اب یہاں سب سے اہم سوال پیدا ہوتا ہے، آخر ایسا کیا تھا؟ ایک کمانڈنگ آفیسر اپنے سب سے بڑے دشمن کو اس کے ملک کے سب سے بڑے اعزاز کے لیے کیوں نامزد کرے گا؟ اس سوال کا جواب ہمیں کہانی کے مرکزی کردار کیپٹن کرنل شیر خان کی شخصیت میں ملتا ہے۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں اس شخص کو جاننا ہوگا جس کے گرد یہ پوری داستان گھومتی ہے۔ تو چلیے سفر شروع کرتے ہیں سوابی کے اس شیر کا۔ یہ ہیں کیپٹن کرنل شیر خان۔ 1 جنوری 1970 کو سوابی کے ایک گاؤں نوے کیلی میں پیدا ہوئے، اور ہاں، انہیں شیر کارگل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کا تعلق پشتونوں کے مشہور یوسف زئی قبیلے سے تھا۔ اپنے 4 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ بچپن میں ہی جب وہ صرف 6 سال کے تھے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو ان کی پرورش ان کے والد ہزار خان نے کی۔ شاید بچپن کی انہی مشکلات نے ان کے اندر وہ ہمت اور ذمہ داری پیدا کی تھی جو آگے جا کر ان کی پہچان بنی۔ اور ان کا فرض کا احساس وہ صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھا، وہ اپنی تنخواہ کا زیادہ تر حصہ اپنے علاقے کے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد میں خرچ کر دیتے تھے۔ یہ چیز ان کے کردار کی اصل گہرائی بتاتی ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں ان کا فوجی کیریئر، وہ سفر جو انہیں کارگل کی بلندیوں تک لے گیا۔ تو ان کا سفر شروع ہوا 1989 میں پاکستان ایئر فورس سے، لیکن ان کی منزل کہیں اور تھی۔ 1992 میں وہ پاکستان آرمی میں آ گئے، پھر 1994 میں 27ویں سندھ ریجیمنٹ میں کمیشن حاصل کیا، اور پھر 1999 میں ان کی پوسٹنگ ہوئی کارگل سیکٹر میں۔ اور بس یہیں سے کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ ٹائیگر ہل، یہ ان کی آخری جنگ تھی جہاں انہوں نے بہادری کی ایک ایسی مثال قائم کی جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ کارگل کا علاقہ اور غلطری کا سیکٹر، یہاں 17,000 فٹ کی بلندی پر ذرا تصور کیجئے، 17,000 فٹ۔ وہاں کیپٹن خان اور ان کے ساتھیوں نے 5 اسٹریٹجک پوسٹس قائم کیں۔ اتنی بلندی پر جہاں سانس لینا دوبر ہو، وہاں انہوں نے یہ کر دکھایا۔ اور ان پوسٹ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ انڈین آرمی نے انہیں واپس لینے کے لیے 1-2 نہیں، پوری 8 بار حملے کیے، لیکن ہر بار کیپٹن خان اور ان کے جوانوں نے انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ یہ ان کی ہمت اور لیڈرشپ کا ثبوت تھا۔ پھر آئی 5 جولائی 1999 کی تاریخ۔ جنگ اپنے عروج پر تھی۔ جب دشمن نے ان کی ایک پوسٹ پر قبضہ کر لیا تو پیچھے ہٹنے کے بجائے کیپٹن خان نے خود کاؤنٹر اٹیک لیڈ کیا۔ گولہ بارود کم تھا، دشمن نے گھیرا ہوا تھا، لیکن وہ لڑتے رہے۔ انہوں نے دشمن کو واپس جانے پر مجبور کر دیا، لیکن اسی کوشش میں وہ مشین گن فائر کی زد میں آ کر شہید ہو گئے۔ لیکن ان کی یہ عظیم قربانی ضائع نہیں ہوئی۔ ان کی بہادری کو نہ صرف ان کے اپنے ملک نے بلکہ دشمن نے بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ کیپٹن کرنل شیر خان کو پاکستان کے سب سے بڑے ملٹری ایوارڈ نشان حیدر سے نوازا گیا، اور اس فیصلے میں اسی انڈین بریگیڈیئر کے لکھے ہوئے توصیفی خط نے ایک اہم کردار ادا کیا، جس نے سرحد پار سے ان کی بہادری کی گواہی دی۔ آج بھی انہیں کئی طرح سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا گاؤں ان کے نام پر ہے، کرنل شیر خان کلی۔ ان کے نام پر کیڈٹ کالج ہے، موٹر وے انٹرچینج ہے، اور سب سے بڑھ کر ان کی کہانی پاکستان کے اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے تاکہ آنے والی نسلیں بھی ان کی مثال سے سیکھ سکیں۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے،
آخر ایک فوجی کی بہادری میں ایسی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس کی عزت صرف اس کا اپنا ملک نہیں بلکہ اس کا دشمن بھی کرے؟ شاید اس کا جواب یہ ہے کہ سچی بہادری اور انسانیت ہر سرحد سے بلند ہوتی ہے۔